اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے خلاف حکومت نے ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر رکھا ہے، آج انہیں جو روسٹر جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے، انہیں ایک اور بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور وہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی سربراہی مل گئی ہے۔ یعنی کہ جو آئندہ آنے والے جو ہفتہ ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے پیر سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 4 میں جو عدالت لگے گی، اس میں جو بینچ بیٹھے گا اس کے سربراہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ بینچ میں شامل ہوں گے جسٹس مقبول باقر، اور تیسرے جج ہوں گے جسٹس اعجاز الاحسن۔ ناظرین، جب سے حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے، وہ مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے تھے۔ وہ مقدمات کی سماعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بینچ میں کیوں نہیں بیٹھ رہے تھے؟ کیسز کیوں نہیں سن رہے تھے؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ججز تقرری کمیشن کی رکنیت ملنے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب ایک فل فلیج بینچ جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے، یعنی کہ 3 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور روزانہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئندہ ہفتے سے مختلف مقدمات کا فیصلہ کیا کریں گے، مختلف مقدمات سنا کریں گے۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے مختلف میڈیا کے اوپر، خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اس خبر کو ایک خاص تاثر دیا جا رہا ہے، اس خبر کو ایک خاص اینگل دیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ میں واپس آنا، سربراہ بننا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، میری نظر کے مطابق جو میں نے اتنے عرصہ سے سپریم کورٹ کرتا آ رہا ہوں، 9 سے 10 سال ہو چکے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک رائٹ بنتا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ کا سربراہ بننا، کیونکہ جو سینئر جج ہیں جسٹس شیخ عظمت سعید، وہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ 27 اگست کو ان کا آخری دن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس سے پہلے سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار، وہ ریٹائرڈ ہوئے۔ تو اس کے بعد جو سیکوینس بنتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جو سینئر جج ہیں جسٹس گلزار احمد، وہ کمرہ عدالت نمبر 2 میں بیٹھتے ہیں اور اپنے بینچ کی سربراہی کرتے ہیں۔ ان کے بعد تیسرے جج جو سینئر ہیں وہ جسٹس مشیر عالم ہیں، جو کمرہ عدالت نمبر 3 میں بیٹھ کے اپنی عدالت لگاتے ہیں اور لوگوں کے کیسز سنتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اوپر جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، لیکن وہ اسلام آباد میں دستیاب نہیں ہیں۔ اگر وہ دستیاب ہوتے تو وہ کمرہ عدالت نمبر 4 میں بیٹھتے اور اپنے بینچ کی سربراہی کرتے، اپنی عدالت کے وہ ہیڈ ہوتے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اگر وہ موجود بھی ہوتے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کمرہ عدالت نمبر 5 کا سربراہ بننا تھا اور وہاں پر مقدمات کی سماعت کرنی تھی۔ لیکن یہاں پر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر رکھا ہے، اور اس ریفرنس کے دائر ہونے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مقدمات نہیں سن سکتے تھے، کسی بینچ کے سربراہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کو میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں، بلکہ وضاحت کر سکتا ہوں کہ یہ اینگل غلط دیا جا رہا ہے۔ جب یہ حکومتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا، اس ریفرنس کے دائر ہونے سے پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ سے جو سمر ویکیشنز ہوتی ہیں اس پر وہ لے کر وہ رخصت پر چلے گئے تھے۔ تو اس لیے اس دوران جب سمر ویکیشن میں مختلف بینچز سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کرتے رہے، وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ وہ رخصت کے اوپر تھے۔ وہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو چھٹی اپروو کی گئی تھی، وہ چھٹیاں میں یہ نہیں کہوں گا انجوائے کر رہے تھے، لیکن ان کے کچھ ایسے ڈومیسٹک میٹرز تھے جو سیریس تھے، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اگر وہ تعطیلات پر نہ ہوتے تو اس دوران جب ان پر ریفرنس کی کارروائی چل رہی تھی تو اس دوران بھی وہ مقدمات میں بیٹھتے اور مقدمات کی سماعت کرتے۔ اب چونکہ آئندہ ہفتے سے جو عدالتی ہفتہ پیر سے شروع ہونا ہے، نئے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے جو 2019-2020 ہوگا، تو اس میں اب شیڈول باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ایک بینچ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دی جائے، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ریفرنس کی تلوار ہے، یا جو ریفرنس کے دباؤ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، وہ ریفرنس کے اوپر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا موقف دینا ہوگا۔
اور بینچ کی سربراہی بے شک انہیں ملی ہے، وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھی انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے تاحال نہیں روکا گیا، وہ اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ بینچ کی سربراہی کریں گے تو جو ریفرنس آیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ریفرنس جس کے تحت ایک جج کے عہدے سے ہٹائے جانے کا ایک خطرہ ہوتا ہے، کیا وہ ان کے لیے ٹل گیا ہے؟ تو وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل ہو چکی ہے جسٹس شیخ عظمت سعید کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جس میں چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار احمد ہیں، جسٹس مشیر عالم نئے جج شامل کیے گئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں، اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب اس میں جو خطرہ ہے وہ نہیں ٹلا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھی پیش ہونا ہوگا، چاہے وہ مقدمات کی سماعت کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں ان کا جواب انہیں وہاں پر دینا ہوگا۔ دوسرا راستہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف اپنی آئینی درخواست دائر کر چکے ہیں، جس میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کر رہے ہیں، یہ پریئر کر رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو حکومت کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے، پروسیجر کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آ جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں، تب بھی وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے کہ جو جسٹیفیکیشن، جو وضاحت، جو فوراً ان کے ایسٹ ہیں لندن میں جو پراپرٹیز بنائی گئی ہیں ان پر ان کی وضاحت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ممکنہ طور پر انہیں اپنے عہدہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرا راستہ جو ان کے پاس ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، لیکن یہ دونوں کارروائیاں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں کہ ایک طرف سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی کرے، دوسری طرف جو ہے وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس کے سربراہ ممکنہ طور پر جسٹس عمر رضا بندیال ہوں گے، لیکن ابھی تک وہ درخواست سماعت کے لیے نہیں لگائی گئی، لیکن اگر اس کے اوپر سماعت ہوئی تو یہ دونوں کارروائیاں پیرالل چل سکتی ہیں۔ اور اس کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہے وہ فورسی کی جا رہی ہیں۔ 104 دن جو ہے موجودہ چیف جسٹس آصف سید کھوسہ کے ٹینیور کے باقی رہ گئے ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب جسٹس گلزار احمد آئندہ چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے، اپنا حلف اٹھائیں گے، تو دوبارہ سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو پیسو ہو چکا ہے وہ ایکٹیو ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نعیم بخاری کو دینے کا فیصلہ برحال کر لیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نعیم بخاری جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ 16 ستمبر کو واپس آ رہے ہیں، اور 17 ستمبر کو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں پر وہ 27 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن جو اسمبلی ہے اس سے خطاب کریں گے، اور اس پر واپس آنے کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ نعیم بخاری کو دی جا رہی ہے، اور اب وفاقی حکومت کا مقدمہ جو ہے وہ نعیم بخاری لڑا کریں گے۔ یہ ایک اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نعیم بخاری کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 104 دن کے بعد سپریم کورٹ میں بھی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ ادراک ہو گیا ہے۔ پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی انہوں نے رپورٹس منگوائی ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی منگوائی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی، پنجاب کے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو موصول ہو چکی ہیں، اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور جو پنجاب کے وزراء ہیں انہیں بھی خوف لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ کارکردگی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کارکردگی جس کی عمران خان بھی توقع کر رہے تھے وہ پنجاب کی کابینہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، نہ ہی پولیس ریفارم جو ہے وہ متعارف کروائی جا سکی ہیں 1 سال کے عرصے میں۔ لیکن یہ جو تبدیلی کا طوفان جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں شاید اسے اور نومبر میں شاید یہ سامنے آئے، لیکن ڈیپینڈ ضرور کرے گا جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے، جو پاک انڈیا ٹینشن ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ ہو سکتا ہے یہ فیصلے اکتوبر نومبر سے چل کے آگے بھی چلے جائیں، کیونکہ موجودہ حالات کے اندر جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کشیدگی کافی ٹاپ کے اوپر چل رہی ہے، نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کے حوالے سے بھی بیانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر بھی سیاسی استحکام ہونا چاہیے، کوئی اس قسم کی تبدیلی بھی جلد بازی میں نہ لائی جائے کہ جس سے یہ میسج جائے کہ پاکستان کے اندر جو غیر سیاسی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ
وفاقی کابینہ میں بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جیسے کل ایک بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، گو کہ اس میں سبکی تو ضرور ہوئی، ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ جی آئی ڈی سی کے حوالے سے آرڈیننس واپس لے لے گیا، کیونکہ حکومت کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کو اس طرح سے جو ان کے مشیر تھے اور جو متعلقہ وزیر تھے ان کی جانب سے بریف نہیں کیا گیا تھا، لیکن میڈیا پر جس طرح سے یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا اور عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے یہ آرڈیننس واپس لے لیا، تو توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو تبدیلی کی ہوا جو پنجاب میں چل رہی ہے وہ وفاق میں بھی آئے گی، اور عمران خان صاحب کو بہت ادراک ہو چکا ہے بڑے اچھے انداز سے کہ انہیں جو مشورے دیے گئے ہیں وہ درست نہیں تھے، اور امید کی جا رہی ہے ان کے ساتھ کہ آئندہ جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو گئے، پاکستان کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں اتنا ہی ناظرین، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔